السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا۔ ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا۔ اما بعد، فتح مکہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ایک عظیم مظہر تھا، اور اہل عرب وہ اس کو آپ وسلم کی رسالت کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد ان کو کوئی شک نہیں رہا تھا کہ آپ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اب حالات کی رفتار جو ہے بالکل بدل چکی تھی، اور قبائل کے قبائل لوگ فوج در فوج جو ہیں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے۔ اور اس بات کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ مکہ کے لیے جب آپ وسلم نکلے فتح کے لیے 10,000 کا لشکر تھا آپ وسلم کے ساتھ، اور آپ وسلم جب تبوک کے لیے نکلے تو 30,000 کا لشکر دستیاب تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ وہاں موجود تھے میدان میں، جو آپ وسلم کے ساتھ حج کے لیے شامل تھے، اور جو گھروں میں تھے عورتیں بچے، یعنی بہت کثیر تعداد مسلمانوں کی ہو چکی تھی۔ پورا جزیرہ عرب جو ہے اسلام کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی فتح کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، ذی-القعدہ کا یہ مہینہ تھا، اس کا تقریباً آخر تھا، اور اس کے بعد آپ وسلم ذوالحجہ اور پھر اگلا پورا سال 9 سن ہجری کا رجب کے مہینے تک آپ وسلم نے مدینہ میں ہی قیام فرمایا، چونکہ حالات قدر مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے۔ ہاں، کچھ سرایا اور کچھ وفود آپ وسلم نے روانہ فرمائے، ان کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، اور کچھ وفود ایسے ہیں جنہوں نے مدینے آ کر آپ وسلم سے ملاقات کی، ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حسن جو بنو فزارہ کے سردار تھے، محرم کے مہینے میں 9 ذی الحجہ کو ان کے ساتھ 50 افراد کو روانہ کیا، چونکہ بنو تمیم نے، حتیٰ کہ مسلمان ہو چکے تھے بنو تمیم والے، اور اقرا بن حابس ان کے جو سردار تھے وہ بھی یہ فتح مکہ میں موجود تھے، یہ عیینہ بن حسن بھی وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے کچھ قبائل کو بھڑکا کر جزیے کی ادائیگی سے روک دیا، تو آپ وسلم نے پھر عیینہ بن حسن کے ساتھ یہ 50 افراد روانہ کیے، اور انہوں نے جا کے ان پر حملہ کیا، اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 30 بچے ان کو قیدی بنا کر یہ مدینہ لے آئے۔ تو ان کا پھر ایک وفد آیا، اور یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے آ کر آپ وسلم کے دروازے پر اونچی اونچی آوازیں لگانا شروع کر دیں، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیے، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ خیر آپ وسلم تشریف لائے، ظہر کی نماز تک ان کے ساتھ رہے، گفتگو ہوتی رہی، پھر جو ہے ظہر کی نماز آپ وسلم نے پڑھائی۔ اس کے بعد یہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے، جب یہ بات چیت ابھی ہو رہی تھی، ان کے ایک بندے نے کہا جی کہ ہم وہ فخر و مباحات کا جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے، عرب قبائل میں چلتا تھا سلسلہ، کہ جب دو قبیلے ملتے تو وہ اپنے اپنے فخر اور اپنی چیزیں بیان کرتے، اپنے اندر جو شعراء ان کو پیش کرتے، مقرر پیش کرتے۔ انہوں نے اپنا ایک خطیب کھڑا کیا، عطارد بن حاجب۔ عطارد نے بڑی بھرپور تقریر کی، ظاہر وہ صاحب اللسان بندے تھے، اور جس کو وہ خاص طور پر اپنے نمائندے کے طور پر پیش کریں، آپ سوچیں کہ جو ان میں سب سے بھرپور اور اچھا مقرر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حکم دیا،
ان کو خطیب اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پھر جب کھڑے ہوئے تو ایک بہت بھرپور تقریر انہوں نے فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک شاعر کھڑا کیا، زبرقان بن بدر، اس نے بڑے اچھے، اور وہ شاعر وہ تھے اشعار سارے جس میں ان کے اپنے قبیلے کے سرداروں کی تعریفیں اور سارا کچھ تھا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا کیا، انہوں نے بہت بہترین اشعار پڑھے۔ جب یہ دونوں معاملہ ہو چکے تو ان کا سردار جو تھا نا اقرا بن حابس، وہ کہنے لگا کہ نہیں، بات تو یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا مقرر، اس کی آواز بھی ہمارے مقرر سے بہتر تھی، اس کا لب و لہجہ بھی، اور جو گفتگو تھی، جو گفتگو کا مواد تھا وہ ہم سے بہت اعلیٰ تھا، اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہت بلند تھا۔ تو پھر خیر وہ سارے مسلمان بھی ہو گئے، چونکہ جو ان میں کمی کوتاہی تھی وہ انہوں نے پھر اس پر دوبارہ بیعت کی کہ ہم وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو ہے نا وہ تحائف بھی دیے، اور ان کے عورتیں جو تھیں، بچے جتنے بھی قیدی تھے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ ایسے ہی پھر ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو ہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سربراہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 افراد پر مشتمل ایک دستہ روانہ کیا، اور ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ قلس نامی جو بت ہے اس کو جا کر یہ گرا دیں۔ حاتم طائی کا قبیلہ تھا یہ، مسلمان وہاں گئے، اس پر چھاپا مارا اور اس بت کو گرا دیا، اور کچھ قیدی اور کچھ جو ہے وہ جانور، بھیڑ بکریاں اور اونٹ، ان کو قبضے میں لے لیا۔ اور حاتم طائی کی جو بیٹی ہے وہ بھی گرفتار ہو گئی۔ بیٹا جو تھا حاتم طائی کا، عدی بن حاتم، وہ اس وقت وہاں سے بھاگ گئے اور وہ قابو نہیں آ سکے۔ خیر یہ سارا سامان لیا مسلمانوں نے، تو مال غنیمت راستے میں تقسیم کر لیا، لیکن جو آل حاتم تھی اس کو تقسیم نہیں کیا، اور ان کو ایسے ہی جو ہے وہ مدینے میں لے آئے۔ تو چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ حاتم طائی کی صاحبزادی بیٹی قیدیوں میں شامل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملے تو انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو آ سکتا تھا، یعنی جو میرے پیچھے جس نے آنا تھا وہ تو لاپتہ ہے، اور میرے والد وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں بوڑھی عورت ہوں، کوئی خدمت جو ہے سر انجام نہیں دے سکتی، آپ مجھ پر احسان فرمائیں۔ تو اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ اور میں تمہارے پیچھے کون آ سکتا تھا؟ اس نے کہا بھائی میرا عدی بن حاتم، میں وہ جو اللہ اس کے رسول سے بھاگا ہوا ہے۔ اور یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اگلے دن پھر اس نے گزارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی گفتگو کی۔ تیسرے دن پھر اس نے گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت علی موجود تھے ساتھ، انہوں نے کہا اس خاتون کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ آپ کے لیے سواری کا انتظام بھی فرما دیں۔ تو انہوں نے پھر جب درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری کا انتظام بھی فرما دیا، اور پھر جب یہ سوار ہو کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی تو اس نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آ رہی ہوں جو تمہارے باپ سے بھی زیادہ جو ہے وہ محسن اور احسان کرنے والا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ بغیر کسی جو ہے نا خوف اور رغبت کے، اور وہ ضرور تم پر رحم کریں گے اور تمہاری بات جو ہے مانیں گے اور تمہارے ساتھ احسان والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو پھر وہ بغیر کسی ضمانت کے مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر ان سے یہ کہا کہ عدی اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ وہ کہنے لگے میں ایک دین کا ماننے والا ہوں، میرا ایک دین ہے۔ میں تمہارا دین تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ عدی بن حاتم نے کہا آپ میرا دین مجھ سے بہتر جانتے ہیں؟ ہاں، ایسا نہیں کہ تم مذہباً رکوسی ہو؟ ان کا بالکل۔ پھر فرمایا کہ تم اپنی قوم کے مال غنیمت کا 1/4 حصہ کھاتے ہو؟ کہ جی بالکل۔ جبکہ یہ تمہارے دین کی روح سے ہی تم پر حلال نہیں ہے۔ وہ سر جھکا لیا، انہوں نے خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ واقعی یہ بات تو ایسی ہے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس کو جانا نہیں جاتا اس بات کو، لیکن اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہوں گے۔ پھر گفتگو ہوتی رہی۔ آپ نے فرمایا تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ کیا اللہ کے سوا کسی اور معبود کا تمہیں علم ہے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے؟ ان کا نہیں۔ اور پھر کچھ گفتگو ہوئی اور پھر فرمایا
کہ تم اس چیز سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے، تو کیا تم اللہ سے بڑی کسی ذات سے کسی چیز سے آگاہ ہو؟ ان کا نہیں۔ اب میں سنو، یہود پر اللہ کا غضب اور اس کی مار ہے، اور عیسائی گمراہ ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر عدی بن حاتم کہنے لگے کہ میں تو مسلم ہوں، یکسو مسلم حنیفہ۔ جب آپ نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے اثرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا، اور پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ایک انصاری گھر میں ٹھہرا دیا۔ پھر یہ اکثر صبح و شام آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دین سیکھتے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن یہ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ بہت ہی تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، اور دوسرے آدمی نے آ کر شکایت کی کہ راستے ابھی محفوظ نہیں ہے، ڈاکہ زنی اور راہ زنی کا خطرہ جو ہے وہ درپیش رہتا ہے۔ اسماء عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک ہودج نشین عورت ہیرا سے چلے گی، بیت اللہ آئے گی، اس کا طواف کرے گی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! نہ اس کی کوئی عزت پہ حملہ کرنے والا ہوگا، نہ اس کے مال پہ کوئی حملہ کرنے والا ہوگا، اس قدر امن و امان ہوگا۔ اور فرمایا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، تنگ دستیاں اللہ ایسے دور کرے گا، یہ سپر پاورز اور ان کے سارے خزانے اللہ مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر فرما دے گا۔ اور فرمایا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے آدمی چلو بھینی، جیسے کہتے نا پوری بک جو ہے اس کی بھری ہوگی، دونوں ہاتھوں سے یوں بھرا ہوا اس نے، یعنی پورا ہاتھ بھرا اس کا سونے کا، اس میں سونا ہوگا، وہ لے کے نکلے گا یا چاندی لے کر نکلے گا، تلاش کرے گا کہ یہ میں نے صدقہ کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ہر بندہ کہے گا میں تو خود زکوٰۃ دینے والا ہوں، صدقہ دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہیں اسلام کی برکتیں، اسلام کے نظام کے نافذ ہونے کی برکتیں، کہ جب کسی ملک میں اللہ تعالیٰ توفیق دے حکمرانوں کو وہ اسلامی نظام نافذ کریں تو ساری تنگیاں، محتاجیاں ساری دور ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، جب تک یہ سودی نظام ہمارے، اگر ان کو ہم نے بند کر دیا تو ہمارے تو گزارے نہیں ہوں گے، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، دنیا میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ جبکہ یہی سب سے بڑی نحوست ہے، ذلت اور رسوائی ہے جو مسلمانوں پر مسلط ہے۔ اللہ توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو، اس سے نکلیں، اس جال کو توڑیں، اللہ پر توکل کریں۔ ٹھیک ہے پریشانیاں، تنگیاں صحابہ پہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے ایسے راستے نکالے مسلمانوں کے لیے کہ پھر کوئی پریشانی اور کوئی تنگی مسلمانوں پہ نہیں رہی۔ اچھا، اس لیکچر کے شروع میں نے گزارش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے واپس آئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 یا 7.5 ماہ مدینہ میں قیام فرمایا، اور اس دوران یہ اطلاعات مسلسل موصول ہو رہی تھیں کہ رومی جو ہیں وہ اپنی قوت دوبارہ سے اسلام کے خلاف جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں، اور صورتحال یہ تھی کہ رومیوں نے تو جو اسلام کے خلاف اپنی بغاوت اور جنگی کارروائی کا آغاز تو بہت پہلے کر دیا تھا، اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر بھیجا کہ وہ بصرہ کے حاکم تک پہنچا دیں، تو شرجیل بن عمر غسانی جو گورنر تھا رومیوں کا بلقاء کے علاقے میں، اس نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3000 کا لشکر روانہ کیا تھا اس کی سرکوبی کے لیے، اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں وہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر طیار وہ شہید ہوئے، تو عبداللہ بن رواحہ وہ شہید ہوئے، تو پھر امیر حضرت خالد بن ولید بن گئے تھے۔ وہ سارا معرکہ موتا کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا میں نے۔ ظاہر ہے وہ بدلہ تو نہیں لے سکے چونکہ جب پہنچے تھے 3000 کا لشکر اور آگے لاکھوں کا ایک لشکر جو تھا، لیکن پھر بھی ایک بڑی اچھی حکمت عملی سے وہاں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے واپس آ گئے تھے، اس حال میں کہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود دشمن کو ان کا پیچھا کرنے کی، تعاقب کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ جو کیسر روم تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ صورتحال اب یوں بدل رہی ہے کہ یہ جو بالکل ایسے قبائل جو
رومی سرحد کے بالکل پاس آباد تھے، وہ سارے کے سارے چونکہ شروع سے رومیوں کے زیر نگین تھے، تو اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اب حالات بدل رہے ہیں، یہ لوگ رومیوں کی طرف سے آزادی حاصل کر کے مسلمانوں کے ہم نوا ہو جائیں گے، چونکہ ان کے ساتھ جب رومیوں کے ساتھ ملتے تھے تو ان کی غلامی میں ہوتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے تو ان کا مقام مرتبہ ایسا ہے جیسے ان کے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے والا غلام بھی بطور مسلمان اپنے حقوق رکھتا ہے۔ تو فرق تو بہت واضح تھا کہ ان کی غلامی سے نکلیں اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور پھر ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر مدینے میں اس قوت کو اتنا مضبوط ہونے دیا گیا کہ یہ ناقابل تسخیر ہو جائے تو پھر یہ بہت بڑی مشکل بن جائے گی رومیوں کے لیے۔ تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ مضبوط ہوں ہم ان پر حملہ کریں۔ تیاریاں شروع تھیں ان کی، اور مدینے میں مسلمانوں کو مسلسل خبریں مل رہی تھیں اور صحابہ کرام ہر وقت الرٹ رہتے تھے، حتیٰ کہ یہ پھر مصدقہ اطلاع مدینے میں پہنچی کہ جب نبطی تاجر جو ہیں وہ آئے ادھر تجارت کے لیے مدینہ، اور انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا ہرقل، اس نے 40,000 سپاہیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کو تیار کر کے روم کے ایک بہت عظیم کمانڈر کی کمان میں اس کو جمع کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر عیسائی قبائل جو ہیں لخم اور جذام وغیرہ یہ بھی جمع ہو گئے ہیں، اور ان کا پہلا دستہ جو ہے بلقاء پہنچ بھی گیا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آ کر خود یہاں مدینے پر حملہ آور ہوں۔ حالات جو تھے بڑے نازک تھے، اور گرمی کا موسم اور قحط سالی، تنگی، سواریاں انتہائی کم، اور پھر سب سے بڑی بات کہ پھل پک چکا ہے، اب اس کو اتارنے کا موسم ہے، اور اگر اس کو نہیں اتارتے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو پورے سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو ابھی صورتحال تھی کہ مسلمان اس حال میں تو نکلنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے ان کو کچھ مہینے مل جائیں، لیکن آپ وسلم چونکہ حالات کی نبض پر ان کا ہاتھ، اور ہر وقت وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، اور بڑی باریک بینی سے آپ وسلم اس کا جائزہ لے رہے تھے، اور یہ موقع تھا ایک بہت مضبوط فیصلہ لینے کا، چونکہ اگر رومیوں کے ساتھ جنگ لڑنے میں کچھ سستی اور کاہلی سے کام لیا جاتا تو یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا تھا، بلکہ اگر اس لشکر کو یہ موقع فراہم کیا جاتا کہ یہ عرب جو ہے وہ ٹیریٹری اس میں داخل ہو اور تمام علاقوں سے گزرتا ہوا مدینے پہ حملہ آور ہو، تو جہاں جہاں سے وہ گزرتا اس کے ارد گرد قبائل سارے کے سارے رومیوں کے زیر اثر آ جاتے، چونکہ بہت بڑا لشکر اس نے آنا تھا، تو کسی بھی قبیلے کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ ان کا جو ہے مقابلہ کرے، اور الٹا یہ تھا کہ ابھی وہی قوت جس کو ابھی حنین میں اور غزوہ طائف میں اس کے زور کو توڑا تھا وہ سرنگوں ہو گئی تھی، کفر کی وہی قوت دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی، اور پھر یہ لشکر اگر مدینے پہ حملہ آور ہوتا تو عین ممکن تھا بہت بڑا نقصان کرتا، اور بالفرض اگر مسلمان اس پر غالب آ بھی جاتے، اس کو مار بھی لیتے تو بہت قوت صرف ہوتی، بڑا نقصان ہوتا مسلمانوں کا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اتنی لمبے عرصے سے غزوہ احد سے لے کر اب تک بے شمار جنگیں، بے شمار مارکے، اور ان کے نتیجے میں جو ساکھ بنائی تھی وہ ساری کی ساری اکھڑ جاتی، اور یہ موقع یہی تھا کہ بھلے تنگ دستی ہے، قحط سالی ہے، پریشانی ہے، بہترین فیصلہ یہی تھا کہ اس لشکر کو عرب کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے پہلے ان کے سر پر پہنچ کر ان پر حملہ کر کے اس کو روکا جائے، تاکہ وہ ان علاقوں کو رونتے ہوئے مدینہ نہ پہنچ سکیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ عظیم فیصلہ فرمایا، صحابہ کے درمیان اعلان فرما دیا کہ ہم جنگ کی تیاری کریں گے۔ پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بھی کرتے تھے کہ جدھر جانا ہوتا تھا، جس قبیلے پہ حملہ کرنا ہوتا تھا اس کا نام نہیں لیتے تھے، کسی اور جگہ کا اعلان فرماتے، لیکن اس دفعہ چونکہ لڑائی بہت بڑی تھی، دشمن بہت بڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک اعلان فرمایا کہ رومیوں کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلنا ہے تاکہ لوگ ہر طرح سے بندوبست کریں اور بھرپور تیاری کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور جنگ، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے پر ابھارا، اور سورہ توبہ کا بھی ایک جو حصہ اس معاملے میں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت اس کے اوپر ابھارا، اور اپنا جو بہترین مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے اور جو اس کے انعامات ہیں اس پر لوگوں کو توجہ دلائی۔
تو صحابہ اکرام نے پھر اپنا مال جو ہے وہ یوں نچھاور کیا، اللہ اکبر، ہنستے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قافلہ تیار ہو رہا تھا 200 اونٹ پر مشتمل، بہت سارا اس پر ساز و سامان لدا تھا، وہ سارے کا سارا انہوں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، پھر 100 اونٹ دیا، پھر 1000 دینار، اللہ اکبر، ایک دینار جو ہے وہ 4.25 گرام سونے کا ہوتا تھا، اصلی سونے کا 4.25 گرام اس کا وزن ہوتا تھا۔ 1000 دینار کا مطلب ہے تقریباً 4.25 کلو سونا، آپ آج اس کی مالیت نکالیں کتنے کروڑ روپے بنتا ہے وہ، اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے پھر 100 اونٹ اور پھر یہ سب کچھ، حتیٰ کہ کل 900 اونٹ، 100 گھوڑا، اور یہ بے شمار دینار انہوں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو یوں ہاتھ سے الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ اکبر، اس قدر اللہ ان سے راضی ہو گئے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف، انہوں نے 200 اوقیہ یعنی 29 کلو چاندی وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کی۔ ابوبکر صدیق تو گھر کا سارا سامان لے آئے، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے، اس کی محبت کے، گھر میں کچھ نہ چھوڑا، اللہ اکبر۔ عمر فاروق کے پاس الحمدہ وافر میں مال تھا، وہ بھی اپنے مال کا آدھا حصہ جو ہے وہ لے کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا انہوں نے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اور بہت سارے صحابہ، حضرت طلحہ، سعد بن عبادہ اور حضرت محمد بن مسلمہ، بہت مال انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا۔ حضرت عاصم بن عدی، وہ 90 وسق تقریباً 13,500 کلو کھجور وہ انہوں نے، اور پھر یہ تو تھے وہ صحابہ جن پر اللہ نے انعام کر رکھا تھا، اور وہ صحابہ جو کمزور تھے پیچھے وہ بھی نہیں رہے، کسی کے پاس 5-10 کلو کھجور، حتیٰ کہ کچھ صحابہ جنہوں نے مزدوری کی اور پھر ان کو شاید 1-1.5 کلو 2 کلو کھجور ملی اپنی مزدوری میں، اور وہی لا کر انہوں نے اس غزوے میں صدقہ کر دی، حتیٰ کہ منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ یہ 1-2 کلو آدھا کلو کھجور کے ساتھ رومیوں کو فتح کرنے نکلے ہیں، اللہ اکبر۔ اور منافقین کا بڑا ہی برا کردار تھا اس سارے سلسلے میں، وہ نہ صرف یہ کہ پیچھے رہے بلکہ اب ان بدبختوں نے ایک آس امید لگا لی تھی کہ پہلے تو ان کو امید تھی قریش اسلام کو دبا لیں گے، ختم کر لیں گے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ احد اور بدر میں ان کا بہت برا حال ہوا۔ پھر جب پورا عرب اکٹھا ہو کے غزوہ خندق میں اکٹھا ہوا، ان کا اب لگتا ہے پورا عرب اسلام کے خلاف ہے، یہ کچھ ان کا بندوبست کریں گے، اللہ نے ان سے بھی نجات دی۔ اب ان کو لگا کہ ٹھیک ہے عرب میں تو غالب آ گئے، لیکن اب رومی سامنے ہے، لاکھوں کا لشکر ہے، یہ تو ضرور اسلام کو اور مسلمانوں کو مار لیں گے، اور ان بدبختوں نے پھر سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی تھیں، حتیٰ کہ وہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ اپنے نبی کی ہر مقام پہ مدد کرتے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس مدد کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ بدبخت اب پھر سے آس امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید وہ دیکھیں کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور رومیوں نے ان کو مار لیا ہے، تو پھر اپنی وہ جو ہے نا وہ جو کچھ پہلے کرتے آ رہے تھے اس کا سلسلہ دوبارہ جاری رکھ سکیں۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی مسجد زرار کے نام سے، اور وہاں پر وہ ابو عامر فاسق، آپ کو یاد ہوگا، جس نے احد کے دن آ کر اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ، تو لوگوں نے کہا تھا تمہارا برا ہو، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھوڑ دیں، جس کو راہب کہا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام فاسق رکھ دیا تھا۔ اس ابو عامر فاسق کے ذریعے انہوں نے رابطے رکھے رومیوں کے ساتھ، منافقین نے، اور دل میں خواہش یہ تھی کہ مسلمان جو ہے کمزور ہو جائیں، لیکن اللہ کی مدد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس تنگ دستی کے باوجود، چونکہ یہ انتہائی تنگی والا لشکر تھا اور بہت سے صحابہ ایسے جو آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے لیے سواریاں تک نہ تھیں کہ ان کو سوار کروا کر اپنے ساتھ وہ لے جا سکتے، تو وہ روتے واپس چلے جاتے تھے۔ خیر جیسا بھی تھا، جو بھی حالات تھے، 30,000 کا ایک لشکر تیار ہو گیا، اور یہ بہت بڑا لشکر تھا، عرب کی تاریخ میں سب سے بڑا لشکر تھا، لیکن انتہائی تنگی کہ ایک ایک اونٹ پر 18 افراد، آپ سوچیں کہ پورے دن کا سفر ہے، اور اگر 10 گھنٹے کا سفر ہے اور اس میں 18 افراد کے حصے میں مشکل سے آدھا گھنٹہ یا 30-35 منٹ کی سواری کا ٹائم ہے، اور باقی سارا سفر پیدل ہے، اللہ اکبر۔ انتہائی تنگی کے اندر یہ لشکر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جو ہے جب جا رہے تھے راستے میں، تو جو قوم سمود کا
تھا علاقہ، وہاں سے گزرے۔ وادی قرا کے اندر انہوں نے نا چٹانیں تراش تراش کر بہت بڑے بڑے گھر بنا رکھے تھے، لیکن جب ان پہ اللہ کا عذاب آیا تو ساری بستیاں ویران پڑی تھیں۔ تو کچھ صحابہ نے وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا اور فرمایا تم یہاں کا پانی نہ پینا، اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا، اور اگر تم نے اس سے جو آٹا گوندھ لیا ہے اس آٹے کو کھانا نہیں ہے، جانوروں کو ڈال دو، ان کو کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو حضرت صالح علیہ السلام کی جس اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی اس کنویں سے پانی لینے کی اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت تیزی سے وہاں سے گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ڈھانپ رکھا تھا، فرمایا کہ ظالموں کی اس جائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی مصیبت آن پڑے جو ان پر آئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بہت تیزی سے نہ وہاں سے گزر گئے۔ راستے میں صحابہ نے شکوہ کیا کہ بہت تنگ دستی ہے، پیاس بہت ہے، پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھرپور بارش نازل فرمائی۔ صحابہ نے اپنے برتن بھر لیے، خود بھرپور پانی پیا، اس کو محفوظ بھی کر لیا۔ جب اسلامی لشکر تبوک کے قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے لیکن ہم سے پہلے 2 بندے وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کو ہاتھ لگایا؟ تو ان کا ہاں جی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوڑا سا آگے پانی اپنے چلوں میں بھرا، بہت تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اور چہرہ مبارک اس پانی سے دھویا اور دوبارہ اس پانی کو چشمے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر وہ چشمہ بہت ہی کثرت سے پانی دینے لگا، اور خوب صحابہ نے پھر پانی اپنا، اب دیکھیں 30,000 کا لشکر ہے، اللہ اکبر، اور چشمے سے اس قدر پانی برآمد ہوا سارے سیراب ہو گئے، اور اس کے بعد بھی وہ چشمہ ہمیشہ جاری رہا۔ فرمایا معاذ اگر اللہ نے تمہاری زندگی دراز کی تو تم دیکھو گے کہ یہ ساری سرزمین جو ہے وہ باغات سے بھر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ یہ نہیں کہ وقتی طور پر چشمے پانی آ گیا، بلکہ فرمایا کہ اس قدر سیراب ہوگی یہ زمین کہ یہ باغات سے بھر جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک تنبیہ بھی فرمائی کہ آج رات تم پر سخت آندھی چلے گی، لہذا کوئی شخص کھڑا نہ ہو، اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹ کو رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دے۔ اور وہی ہوا، رات کو سخت آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہو گیا تو ہوا پھر اس کو لے اڑی اور تئی کے جو پہاڑیاں ہیں اس کے قریب جا کے اس کو پھینک دیا۔ اور باقی صحابہ خیر وہ اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ رکھا، اللہ کی رحمت سے وہ پھر محفوظ رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے سفر میں معمول یہی رہا کہ ظہر اثر کو جمع فرماتے اور جمع تقدیم فرماتے اس کی کہ ظہر کے ساتھ ہی اثر پڑھ لیتے اکثر، اور پھر مغرب عشاء کو اکٹھا پڑھتے، جمع تاخیر کے مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھتے۔ تو اس طرح یہ پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے، خیمہ زن ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک بہت ہی عظیم خطبہ جو ہے ارشاد فرمایا۔ مقصد یہ تھا کہ راستے کی جو تنگی ہے اور کھانے کی کمی، یہ ساری پریشانیاں کہیں مسلمانوں کے جو جہاد کا جو جذبہ ہے اس کو وہ ہے کم نہ کر دیں، تو مسلمانوں کا مورال مزید بلند کرنے کے لیے اور ان کو دوبارہ سے جنگ پر بھرپور آمادہ کرنے کے لیے، چونکہ سامنے جو واسطہ پڑنے والا تھا روم کے لشکر کا وہ بہت بڑا لشکر تھا، تو مسلمان بھرپور طریقے سے تیار ہو گئے اور ان کے اندر دوبارہ سے ہمت جو ہے وہ بند گئی، اور اللہ رب العزت کی مدد یوں نازل ہوئی کہ جب اس لشکر کو اطلاع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوک تک پہنچ گئے ہیں، تو وہ جو جمع ہو رہے تھے وہ سارے کے سارے بھاگ نکلے، مختلف ٹکڑیوں میں، مختلف شہروں میں وہ لشکر بکھر گیا، اور مسلمانوں کو پھر کسی بہت بڑے لشکر کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہے برکت کہ تنگ دستی کی حالت میں بھی اور انتہائی فاقے کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عظیم الشان لشکر لے کر نکل آئے تھے، تو اللہ کی مدد یہ ہوئی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بڑے دشمن کے سامنے سے محفوظ رکھا، اور ان کی ہیبت، ان کا خوف اور رعب اس قدر طاری کیا دشمن پر کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خیر اسی دوران ایلا کا حاکم یحنا بن روبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، چونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں، آگے بھی ان کا کچھ ذکر آئے گا
کہ جو رومیوں کے زیر اثر تھے اور ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا اور انہی کوئی جزیہ پہلے اور ٹیکس وغیرہ دیا کرتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا معاہدہ کیا اور جزیہ دینے پر اس نے رضامندی جو ہے وہ ظاہر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات پیشکش جو ہے نا وہ قبول کر لی اور ایک تحریر ان کو لکھ دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امن کا پروانہ ہے اللہ کی جانب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یحنا بن روبا اور ایلا کے باشندوں کے نام، کہ خشکی اور سمندروں میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے، اور یہی ذمہ داری ان شامی باشندوں کی بھی ہوگی جو یحنا کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے گڑبڑ کی اور مسلمانوں کے خلاف اس نے کوئی قدم اٹھایا، اس کا مال، اس کی جان جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکے گی، وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوگا۔ جو شخص بھی وہ سامان لے لے گا وہ اسی کے لیے حلال ہو جائے گا، اور اگر وہ اس معاہدے پہ قائم رہتے ہیں تو پھر کسی چشمے پر اترنے اور خشکی اور سمندر کا سفر کرنے میں ان کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ ان کو امن حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 420 افراد کا ایک رسالہ بھیجا، دومت الجندل، وہاں بھیجا ان کو دومت الجندل، اور وہاں کا جو حاکم تھا عقیدر۔ آپ فرمایا تم جب وہاں پہنچو گے تو تم دیکھو گے وہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رات کے وقت پہنچے، چاندنی رات تھی، اور جب ان کو اس کا قلعہ نظر آنے لگ گیا تو اچانک دیکھا کہ ایک نیل گائے آئی ہے، اور اس نے قلعے کی دیوار کے ساتھ اپنے سینگ کو رگڑنا شروع کر دیا۔ عقیدر جو ہے اس نے دیکھا شکار بالکل میرے قلعے کی دیوار کے پاس آیا ہوا ہے، وہ باہر نکلا کہ چاندنی رات ہے، مزہ آئے گا۔ وہ شکار کرنے کے لیے جیسے باہر آیا تو صحابہ نے اسے گرفتار کر لیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر اس کو حاضر ہو گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان بخشی کر دی۔ 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں، 400 نیزے، یہ سارا ساز و سامان دینے پہ اس نے جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کیا، طے کیا کہ میں یہ سارا کچھ آپ کو دوں گا، اور جزیہ دینے کے اوپر بھی اس نے معاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جیسا معاہدہ لکھ کر دیا تھا یحنا بن روبا کو، وہی اس طرح کا معاہدہ ان کو بھی لکھ دیا، اور اس کے علاوہ پھر جو تبوک اور تیما، اس کے افراد بھی تھے سرداران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس لشکر کے نکلنے کا فائدہ یہ ہوا کہ بغیر جنگ کے یہ سارے کے سارے عرب قبائل، جن میں اکثریت عیسائیوں کی بھی تھی، یعنی یہ مذہباً عیسائی تھے، عرب قبائل تھے، چونکہ یہ روم کے زیر اثر تھے تو عیسائیت قبول کر چکے تھے، یہ سارے کے سارے اب مسلمانوں کے زیر نگین آ گئے، اور انہوں نے مسلمان حکومت کو تسلیم کر لیا، اور اکثر نے اسلام قبول نہیں بھی کیا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے میں عافیت سمجھی، اور اس طرح مسلمان ریاست کی وسعت اتنی ہوئی کہ سرحدیں جو ہے براہ راست وہ روم کے ساتھ جا کے مل گئیں، چونکہ یہ درمیانی علاقے جہاں پر رومیوں کا تسلط تھا، یہ سارے کے سارے قبائل اور یہ لوگ، یہ بجائے اس کے کہ رومیوں کی قوت بنتے، ان کا ساتھ دیتے، ان کے لشکر میں شامل ہوتے، تو انہوں نے یہ معاہدے کر لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اب ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ ہمارے لیے امن لکھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ امن کے معاہدے فرما لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان فتح کے بعد مدینہ منورہ کے لیے واپسی پر روانہ ہوئے۔ تو واپسی پر ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے، اور صحابہ کرام چونکہ دائیں بائیں ذرا فاصلے پر تھے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 صحابہ تھے، حضرت عمار اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 12 افراد، چونکہ اس لشکر میں منافقین انتہائی کم تھے، یہ بدبخت کو 12 افراد تھے، اور انہوں نے چہرے ڈھانپ لیے، کپڑا باندھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نیت سے حملہ آور ہوئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کی بنیاد پر علم ہو گیا کہ یہ بدبخت کس نیت سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو کہا کہ ان کو ہم سے دور کرو۔ وہ پھر اپنی ڈھال لے کر نکلے، اور اپنی ڈھال جو ہے ان کی سواریوں کے، جن اونٹوں پہ سوار تھے وہ یا گھوڑوں پر، ان کے چہروں پر انہوں نے مارنا شروع کیا، تو یہ خوفزدہ ہو گئے، اور سارے کے سارے بھاگ کر بدبخت دوبارہ جو ہے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ان 12 کے 12 افراد کے نام بتائے، اور پھر حذیفہ بن یمان نے، خیر یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا ان کے پاس،
انہوں نے اپنے سینے میں رکھا اس کو، افشاں تو نہیں کیا، لیکن اسی وجہ سے ہنستے حذیفہ بن یمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ سفر کے اختتام پر جب آپ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے اور مدینہ کے نقوش جو ہے وہ نظر آنے لگے، آپ فرمایا یہ رہا طابہ، یہ رہا احد۔ طابہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے۔ آپ فرمایا یہ پہاڑ وہ ہے جو ہم سے، یعنی احد کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جب مدینہ میں جو خواتین تھیں، بچے، ان کو جب اطلاع ہوئی آپ وسلم تبوک کے میدان سے کامیاب و کامران واپس آ رہے ہیں، تو پھر آپ وسلم کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے، اور پھر بچیوں نے دف پر یہ جو ہے نا وہ نغمہ پڑھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، کہ ہم پر ثنیۃ الوداع کی طرف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، اور جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ آپ وسلم رجب میں روانہ ہوئے تھے، اور رمضان المبارک میں جو ہے تقریباً 50 دن، 30 دن سفر کے اور 20 دن آپ وسلم نے تبوک میں قیام فرمایا۔ 50 دن اس سارے سفر میں گزارنے کے بعد آپ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس حال میں کہ پورے جزیرہ عرب میں، حتیٰ کہ وہ علاقے بھی جو بالکل متصل تھے رومیوں کی سرحد کے ساتھ، ان سارے علاقوں میں اسلام کا غلبہ نافذ ہو چکا تھا۔ یا تو لوگ مسلمان ہو چکے تھے یا اسلام کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے جزیہ دینے پر آمادہ ہو چکے تھے۔ اس عظیم الشان غزوے کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے منافقین اور مومنین ان کو واضح کر دیا، نکھر کے رہ گئے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مومنوں کو اسی حالت پر نہیں چھوڑ سکتا جس پر وہ ہیں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو پاکیزہ سے، طیب سے علیحدہ کر دے، بالکل واضح شناخت ہو جائے یہ ہے مومن اور یہ ہے منافق۔ اور واقعی پھر اس کے بعد تو بالکل واضح ہو چکا تھا، جو شخص بھی اس جنگ میں شامل ہوا تھا صاحب ایمان تھا، جو پیچھے رہ گیا تھا وہ منافق تھا۔ 80 کے قریب وہ افراد تھے جو نفاق کی بنیاد پر پیچھے رہ گئے تھے، آپ وسلم کے پاس آئے، 100 بہانے، جی ہماری یہ وجہ تھی، وہ معاملہ تھا، ہم نے تو آنا ہی تھا۔ آپ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کر لیا، ان کے باطن کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ لیکن 3 افراد ایسے تھے کہ جو صاحب ایمان تھے اور انہوں نے کوئی بہانہ بھی نہیں کیا۔ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری غفلت، ہماری سستی، واللہ کوئی عذر نہیں تھا۔ ان میں حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ، ان تینوں نے آ کر گزارش کی کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں کہ ہم اس لشکر سے کیوں پیچھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سے بائیک آؤٹ کر لیا جائے، اور پھر صحابہ نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی، سلام لینا چھوڑ دیا، جہاں جاتے لوگ خاموش ہیں، ان سے بات ہی نہیں کر رہے۔ 40 دن گزر گئے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ زمین ان پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، اپنی ذات سے عاجز آ گئے۔ اس کے بعد حکم ہوا ان کی بیویوں کو ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، وہی عورتیں جو اللہ کے نام پر ان کے ساتھ تھیں کہ وہ ان کے خاوند ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ان سے الگ ہو گئیں۔ اور پھر جب 50 دن گزرے، 10 دن اس حال میں گزرے کہ بیویاں بھی پاس نہیں ہیں، لیکن یہ اسلام پہ قائم رہے، مخالف نہیں ہوتا کہ حضرت کعب بن مالک کے لیے خط بھی آیا ایک رومی جو ہے گورنر کا کہ تمہارے جو ہیں سربراہ نے تم جیسے قیمتی بندے کو یوں جو ہے نا الگ کر رکھا ہے، تم میرے پاس آؤ، تمہارے لیے میرے پاس بڑے عہدے ہیں اور سب کچھ ہے۔ انہوں نے وہ خط جو ہے وہ تندور کے پاس کھڑے تھے جب یہ خط پڑھا، اور اس کو وہیں اس میں پھینک کے جلا دیا، کہنے لگے یا اللہ ایسی آزمائش، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے دین کو کیسے چھوڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ جو ہے وہ قبول فرمائی، اور پھر قرآن کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں ان کے لیے، اور پھر ان کو بخش دیا گیا اور بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ اور پھر صحابہ اکرام جو ہیں وہ دوڑ دوڑ کر ان کو بشارتیں دے رہے تھے، مبارکیں دے رہے تھے، خوشخبریاں جو ہیں ان کو سنا رہے تھے، اور سب کے چہرے کھل اٹھے۔ اور پھر خاص طور پر یہ تینوں افراد تو انتہائی خوش تھے کہ اتنی بڑی سخت آزمائش جو ہے اللہ نے ان کو اس پر
ان سے اس آزمائش کو دور فرما دیا تھا۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی جو غزوہ تبوک کے حالات کے متعلق تھی، جو آپ کے گوش گزار کی۔ اس سے آگے کے حالات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں آپ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔